ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے والد ماجد تھے۔ اس وقت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن قبیلہ سسٹم تھا عرب کا۔ آج بھی قبیلائی نظام دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں ان کا الگ قبیلہ ہے، بلوچی بولنے والے ان کے بہت سارے قبیلے ہیں، سندھی بولنے والے ان کے قبیلے ہیں، بس ایک مہاجر اردو بولنے والے اور ایک پنجابی بولنے والے ان کے اندر قبیلے نہیں ہیں، بلکہ پنجابی بولنے والے کے اندر خاندانی نظام ہے، لیکن اردو بولنے والے میں کوئی نظام نہیں ہے۔ یعنی ابو قحافہ بعد میں جو مسلمان ہوئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا۔ اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر مشرکین مکہ کو دعوت حق، شمع رسالت کی روشنی پہنچانے لگے۔ اس کے پاداش میں مشرکین مکہ نے ان کو مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا، اور سب سے آگے بڑھ چڑھ کر مارنے والوں میں، تشدد کرنے والے میں جو شخص تھا وہ تھا عتبہ بن ربیعہ۔ اس نے بے انتہا مارا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا قبیلہ بنو تمیم تھا۔ بنو تمیم کے لوگ آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو بچایا اور ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ پھر جب بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو ہوش آیا، ہوش آتے ہی خواتین و حضرات، مومن کی پہچان کہ سب سے پہلے میرا رب، سب سے پہلے میرا رب، میرا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میری زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ضابطہ، سب سے پہلا مقصد یہی مسلمانوں کے پاس ہے، جو ہونا بھی چاہیے۔ تبھی جا کر ہم اپنے ملک کا نظام، اپنے معاشرے کا نظام اسلام کے مطابق، سلامتی کے مطابق، امن کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ جب تک سیرت محمدیہ میری زندگی میں مکمل طور پر، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی زندگی بھرپور تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اب عمر فاروق رضی اللہ عنہم جو حق و باطل کا فرق کرنے والی شخصیت، خلیفہ دوم، ان کی جو سیرت طیبہ تھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی سیرت طیبہ تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت طیبہ تھی، یہ سب کی سیرت 100% ہو بہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق تھی۔ یہ سب شمع رسالت کے پروانے تھے، یہ سب ایمان لا کر اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محمد عربی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ ان کی اپنی کوئی مقصد نہیں، ان کا جو بھی مقصد سربلندی اسلام، شمع رسالت کی شمع کو اجالا کرنا، کو پھیلانا، لوگوں کو اس کی ایمان سے منور کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ یعنی اللہ ان سے راضی، اللہ سے یہ راضی، رضی اللہ عنہم و رضی عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کا منہج عطا فرما، جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بغیر کسی اپنی علمی دلیل، اپنی سوچ کو لائے بغیر عمل کیا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے۔ جس دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، سنت پر چلیں گے، تبھی میری زندگی بدلے گی۔ جب تک ہم قولی، فعلی اطاعت نہ کریں، جب تک ہم قولی، قلبی، فعلی یہ تینوں اطاعت نہ کریں، یعنی زبان سے بھی ہم نبی کی سیرت پر چلیں،
دل سے بھی اقرار کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ، اور عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، جیسے ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک، جیسے ابو بکر سے لے کر علی رضی اللہ عنہم تک علی رضی اللہ عنہم نے تک، جب تک ان کے منہج پر ہم نہیں چلیں گے میرے ملک کا نظام بہتر نہیں ہوگا۔ جب تک یہ صحابہ اکرام کے عمل کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، تب تک ہم ترقی، کامیابی نہیں حاصل کر پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔